पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, लेकिन इसके बाद क्या होगा? बेसिकली कोर्ट्स का क्या होगा? अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अब नहीं रही, उसका क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या इंपैक्ट होगा लोगों की जिंदगियों पे? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम ने पूरे अदलिया का नक्शा बदल दिया है। इसके साथ साथ उसने वन मैन रूल को भी एक तरीके से मुस्बत किया है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं आमिना कादिर। शी इज द फाउंडर ऑफ शहर एंड शी इज ऑल्सो अ लॉयर दैट हैज साइंड अ पिटिशन अगेंस्ट द 27th अमेंडमेंट। आमिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है इस तरमीम को लेकर। Thank you, Ali, for having me. I think initial reaction, mine as well as the entire lawyer communities, is of sadness, disappointment. अफसोसनाक बात है कि ये पास हुई है पार्लियामेंट से, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, जमहूरी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको बिल्कुल नहीं अपहोल्ड करती. So initial reactions are sadness and shock. ये दिस डिडंट हैपन ओवरनाइट। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम भी थी और अब बात की जा रही है एक 28वीं आईनी तरमीम लेके आने की भी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना 26 अमेंडमेंट के बाद। उसके बाद याह्या अफरीदी साहब को लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कंपीटिंग कोर्ट्स हैं और ये बात की जा रही है कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब बनने के लिए जा रहा है और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उस कोर्ट में डिस्कस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की इसके बाद क्या अहमियत रही है आमिना? कोई अहमियत नहीं रही इसके बाद. तो मैंने ट्विटर पे ये बात भी की है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर एक केस में कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट आ जाता है. बिकॉज अगर आप कोई भी जनरल केस देखें, इफ़ देयर इज़ अ राइट टू फ्रीडम बीइंग वायलेटेड or a right to your right to life being violated, this becomes a constitutional issue because the constitution guarantees these rights. अब जैसे कि constitutional issue involve हो जाए, the constitutional court gets overview of these cases. So effectively, in most developed countries like America, for example, the Supreme Court only decides constitutional issues. But in Pakistan, every issue is a constitutional issue almost, because the lower courts जो फैसले वो देते हैं वो Article 10A, which is right to fair trial, और Article 9, which is right to life, को देख के उनके मद्देनज़र में नहीं देते. तो बिकॉज आपके फैसले ही राइट टू फेयर ट्रायल वायलेट कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग द लीगैलिटी ऑफ द लॉ व्हेन पास्ड, almost every decision gets challenged. And so the problem lies not at the top, the problem lies at the bottom. तो आप टॉप पे और कोर्ट्स बनाते जा रहे हैं जहाँ के बॉटम के जो आपके पिरामिड के नीचे जो कोर्ट्स हैं वो फंक्शन नहीं करते. एंड that is why you have almost 50,000 cases in the Supreme Court of Pakistan that are pending. So adding another court at the top as a constitutional court is not going to solve the pendency of cases, which is why I think it's a completely sad and useless amendment, and it's just been done to kind of strengthen authoritarian control. 50,000 केसेस का आपने जिक्र किया। इन केसेस का क्या होगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे? मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता क्योंकि अब एक आईनी कोर्ट भी बना दिया गया है। तो इन 50,000 केसेस का क्या होगा? किस तरीके से ये डिवाइड अप होंगे केसेस? आई थिंक इस बात पे बहुत कन्फ्यूजन है कि केसेस कहाँ जाएंगे, वकीला कौन से होंगे जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में पेश हो सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हो सकते हैं. और इन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंसिंग क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है बहुत ही नैरो प्रोसेस है और कम वकील हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट. अब आपके पास 50,000 केसेस हैं, आप एक और कोर्ट बना रहे हैं. इनकी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया, इनकी जो द बार फॉर अपीयरेंस इज़ नॉट क्लियर. नाउ द जजेस आर, इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट कि जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस गैप का क्या होगा?
اور عجیب سی بات ہے کہ اس اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ دا کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ول ریمین چیف جسٹس آف پاکستان ٹل دی اینڈ آف ہز ٹینیور. تو ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کی گئی ہے اسپیسیفکلی ٹو انشور دیٹ دا کرنٹ چیف جسٹس از ناٹ افیکٹڈ. بیکاز جب آپ کے پاس ایک چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو، سوری چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو، دونوں چیف جسٹس ہیں، تو کون سا کورٹ ہائرارکی میں اوپر ہوگا؟ اور اس بات پہ کافی ڈبیٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کی اپنے وزڈم میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دا مور سینئر ان ایج ول بی دا مور سینئر ون، وچ از اے کمپلیٹلی فلاڈ میٹرک ٹو سے کہ دس از دا چیف، دس شوڈ ہی از دا چیف آف پاکستان سو ٹو اسپیک وداؤٹ دیٹ نیم. And so I think it's a very confusing system that's being created simply because it doesn't solve the problem, which is pendency of cases, and that's the cover they're using to hide behind. آپ نے ذکر کیا کہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، ان کا ذکر بھی اس کے اندر ہوا ہے بیسکلی پوزیشن کا. تو ایک بار ان کا جب ٹینیور ختم ہوگا تو چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن بھی ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد دیر وڈ بی، کیونکہ ابھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور یہ کوشچن ریز ہوا کہ آئی تھنک پارلیمنٹ نے اس کا سوچا نہیں تھا کہ اب اگر ایک چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جائے تو پھر یحییٰ آفریدی کا کیا ہوگا، بیکاز ہی از دا چیف جسٹس آف پاکستان. اینڈ سو therefore this amendment was made to specifically safeguard his position. But then that raises the question again, constitutions are not supposed to be catering to specific persons, کہ آپ ایک اسپیسیفک پریزیڈنٹ کو امیونٹی دے دیں لائف لانگ، آپ فیلڈ مارشل کو دے دیں امیونٹی لائف لانگ. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیلڈ مارشلز ہوئے ہیں، تو آپ ایکچولی امیونٹی کس کو دے رہے ہیں؟ ایک اسپیسیفک پرسن کو دے رہے ہیں تھرو دیز امینڈمنٹس. اینڈ کانسٹیٹیوشنز آر مینٹ ٹو سرو دا پیپل آف دا کنٹری. وہ ہر ایک کے لیے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے. ایک اسپیسیفک فیلڈ مارشل اور ایک اسپیسیفک پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ہوتے کانسٹیٹیوشنز. ایک اور چیز تھوڑا سا میرے خیال سے ذرا پیچھے ذرا ماضی میں اگر جائیں تو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا تھا سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جس کے اوپر کوئی غور نہیں ہوا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پورا جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے اور ججز کو آربیٹریرلی اپنی پوزیشن سے ہٹا کے کہیں اور منتقل کرنے کی بات بھی جو کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد ان 6 ججز جو اب میرے خیال سے 5 ججز ہیں، ایک ان میں سے ہی ایکویس اور شی ایکویس اس کے اندر، تو ان 5 ججز کے نہ ماننے کی وجہ سے یہ پورا جو نقشہ ہے یہ بگاڑا گیا ہے. اس پہ کچھ بات کریں گی آپ پلیز؟ آئی تھنک جنرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ججز ریزسٹنس کی طرف چلیں، یا جو بھی آئی تھنک الیکشن کا جو حال ہوا ہے یہاں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جن ججز نے ریزسٹنس پیش کیا ہے ان کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یا اگر سپریم کورٹ میں دیکھیں، سپریم کورٹ میں 3 یا 4 ججز ہیں جو کہ ریزسٹنس پیش کر رہے ہیں ٹو دا کورٹ اینڈ ٹو دا پارلیمنٹ. Then you have in the Islamabad High Court you have 6 judges, اور ان کو ویریس طریقوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک اسپیسیفک جج کی ڈگری کو 20 سال بعد، ان کی گریجویشن کے بعد، انہوں نے چیلنج کر کے کہا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کی لاء ڈگری. تو پاکستان میں جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، جب وہ اداروں کے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس شروع کر دیا گیا تھا، ان کی بیوی کے خلاف. سو یہ ٹارگیٹنگ اور اسپیسیفک اسپیسیفک اٹیکس ہمارے ماضی میں چلتے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ چلتے جائیں گے. میرے خیال سے جو میری ریڈنگ ہے، ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ہی کوڈنٹ، وہ اپنے منی ٹریل نہیں بتا سک رہے تھے کہ جو انہوں نے لنڈن میں اپنے اپارٹمنٹس لیے تھے ان کا پیسہ کہاں سے آیا تھا. تو اس لیے ان کے اوپر یہ سب کاروائی ہوئی تھی. بٹ ہاں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک ریلینگ کال بن گئی تھی کہ جی ان کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. ایکچولی اگر آپ کیس فائلز کو پڑھیں تو the money trail was related to his wife, Sarina Issa, and Sarina Issa نے پوری ٹریل دکھا دی تھی in open court before Justice Omar Bandial. مسئلہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک اپنے فیض آباد دھرنے کے ججمنٹ میں کال آؤٹ کیا اور کہا کہ آپ نے یہ اٹیک اسپانسر کیے ہیں فیض آباد میں. جن لوگوں کو ہینڈ آؤٹس مل رہے تھے ٹو کم اینڈ پروٹیسٹ اینڈ برن تھنگس، قاضی فائز عیسیٰ said that the money trail is being tracked back to the intelligence agencies. And after this
the Serena Issa reference followed. So what one can see historically is کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے کوئی اور چلا رہا ہے, ایک اور ادارہ چل رہا ہے, اینڈ ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور لیجسلیچر جو کہ ہمارے پارلیمان ہے, ان میں اب کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہی, سب ملے ہوئے ہیں ساتھ, کوئی چیک نہیں کر رہا ایک دوسرے کو, اور کوئی انڈیپینڈنس نہیں رہی تینوں کی. I want you to focus on قاضی فائزیز اور اس کیس کے اوپر, کیونکہ اتنی بات ہو چکی ہے اس کے اوپر and so many people have commented on this. اس کے بعد قاضی فائزی صاحب نے کیا کیا, یعنی جو بلے کا نشان تھا وہ ججمنٹ, اس سے پہلے بڑے گھنونے قسم کے ججمنٹس دیے, کس طریقے سے ان کا رویہ تھا وہ ہم سب نے دیکھا, بیسکلی لائیو اسٹریمنگ جو ہو رہی تھی, تو ان کے ساتھ چلیں زیادتی ہوئی نہیں ہوئی ٹارگیٹ کیا گیا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی آلسو اینڈڈ اپ سائڈنگ the people that were targeting him essentially. اگریڈ. اینڈ جو ان کی طرف سے جو ہم پلٹ دیکھ سکتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا, بٹ آبویسلی کچھ تبدیلی ہوئی نا, جیسے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کہتے ہیں پاکستان میں آج کل. تبدیلی نہیں ہوئی آمنہ, مے بی دس واز آل پارٹ آف, کیونکہ وہ آئے بھی کوئٹہ سے تھے میرے خیال سے, ایک ہسٹری تھی, تاریخ تھی, اور ہم جانتے ہیں کوئٹہ سے افتخار چودھری بھی پہلے آئے تھے. آپ نے فیض آباد دھرنے کا ذکر کیا, تو اس کے اندر ٹی ایل پی پروٹیسٹ کر رہا تھا, اس کے اندر بھی آرمی انوالو ہوئی, اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے اندر بھی, کچھ کہتے ہیں شروع کرنے کے اندر بھی. تو اٹ سیمز اے لاٹ مور کمپلیکیٹڈ, دی کمپلیسٹی گوز بیانڈ. تو اوریجنلی وہ کراچی سے ہیں, اینڈ وہ ایک لبرل کمرشل لا فرم میں کام کرتے تھے. سملرلی یایا آفریدی, منصور علی شاہ کی پریکٹس ساتھ ہوتی تھی, اور وہ سب سے اچھے دوست تھے. تو آئی ڈونٹ نو, سپریم کورٹ میں جا کے سب اپنی دوستی, اپنی لائلٹی بھول جاتے ہیں, ماضی کی جو لائلٹی ان کی تھی. سو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور کہ اگر آپ فیض آباد ججمنٹ کو دیکھیں, وہ ایک بہت ہی ہمت دار ججمنٹ تھی. اس کے بعد میں نے کچھ نہیں دیکھا, اس کے بعد وہ کیس فکس ہی نہیں ہوا 5 سال کے لیے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. تو شاید اس کرسی کا کوئی اثر ہے, جو کہ جو بھی اس کرسی میں بیٹھتا ہے ان کی فطرت بدل جاتی ہے. بٹ عجیب سا ہی سیناریو ہو گیا ہے, اور اب تو کوئی کورٹ رہا ہی نہیں ہے, تو ہم وکیلوں کا کیا ہوگا اس کی سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے 2-3 یہاں پہ پوائنٹس کیے کہ لائلٹی بدل جاتی ہے. لائلٹی بیسکلی آئی تھنک, آپ لائر ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں, اس کے اوپر تبصرہ کر سکتی ہیں. لائلٹی ایک لائر کی اور ایک سٹیزن کی ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, اسپیشلی ایک جج کی ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, ٹو دا لا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا, جس آپ ذکر کر رہی ہیں, کورٹس نہیں رہے. یو آر اے پریکٹسنگ لائر, آپ فوکس کرتی ہیں, آپ کی آرگنائزیشن جو ہے شہر کر کے وہ فوکس کرتی ہے آن ویمنز رائٹس, جو خواتین جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر تو آپ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے خواتین کو. ان سب چیزوں کے بعد جو یہ ہو رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, پرسن اسپیسیفک امیونٹی, یہ سب چیزیں ہٹا کے, الگ کر کے, آن دا گراؤنڈ کیا صورتحال ہے قانون کی, انصاف کی, عدلیہ کی, آپ جو جن لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں اور آپ جن کیسز سے ڈیل کرتی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. تو اس پہ میں 2 چیزیں کہوں گی. پہلی جو تھوڑی سی ہٹ کے بات میں کہوں گی, آن دا اسٹیٹس آف لائلٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لائلٹی ٹو دا لا. جن ججز نے لائلٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن دکھائی, جو بہادری انہوں نے دکھائی, جس پچھلے ہفتے جسٹس منصور علی شاہ نے یایا آفریدی کو, اینڈ اطہر من اللہ صاحب نے یایا آفریدی کو ایک خط لکھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سیف گارڈز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنی ہے ججز نے. اب جب یہ ریزرو سیٹس کا کیس تھا, یایا آفریدی اور سپریم کورٹ کے سامنے جب وکلا پیش ہوئے, یایا آفریدی نے اپنے ہی سیپریٹ اوپینین میں لکھا کہ the case before us is not of a rigged election. The case before us is only about reserved seats. I cannot step beyond the mandate. But the Supreme Court of Pakistan has suo motu jurisdiction to decide on matters of public importance. And so certain judges like Mansoor Ali Shah and Athar Manilla, etc., said that a rigging of an election is a matter of public importance. Restoring the mandate of the people, جو لوگ چاہتے ہیں, از اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. آپ نے ایک انٹائر الیکشن لے کے اس کو بدل دیا ہے اور تبدیل کر دیا ہے ووٹ فارم 47 کو. تو
پہلی تو بات یہ ہے کہ دیر از اے سارٹ آف ریزسٹنس موومنٹ گوئنگ آن بٹ اٹس کمپلیٹلی ڈائلیوٹیڈ. جو آپ کا سوال تھا از آن دا گراؤنڈ. سو آن ایک طرف میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جیل ریفارمس کمیٹی کا حصہ تھی اور میں نے ڈائریکٹلی سب سے اوپر کام کیا ہے، مطلب ٹو سے کہ پیرامڈ کے اوپر والے حصے پہ. بٹ عام طور پہ ڈیلی میں جاتی ہوں کورٹ میں اور ڈیلی جو میرے کیسز ہوتے ہیں، ہر روز کے کیسز 5 سال سے وہ چل رہے ہیں اور 5 سال سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. تو آج میں کیس کے لیے گئی ہوں جہاں کی کسی عورت کا بچہ چھین لیا گیا ہے، اس کے 5 بچے ہیں. کورٹ نے 4 لڑکیاں اس کو دے دی، 4 سال کا بچہ باپ کو دے دیا کیونکہ وہ لڑکا ہے. نو بیسس ان لا، no reason, just purely discriminatory. And the judge who was hearing my case in the high court, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی جو جورسڈکشن ہے ہیبیس کی کتنی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. ہیبیس مینس illegal custody اور detention. تو اوپر اور نیچے میں جو گیپ ہے اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو بند ہی نہیں کر سکتے. جہاں سے میں نے اس جیل ریفارمس کمیٹی میں کام شروع کیا ہے، پنجاب میں 1,20,000 قیدی ہیں، 1,20,000 کیسز پینڈنگ ہیں ان قیدیوں کے، اور ان میں سے جو اوپر پہنچتے ہیں اب آپ دیکھ لیں 50,000 سب صوبوں سے پہنچے ہیں. تو دیر از اے ہیوج پینڈنسی. اینڈ جو لوگ، اب آج میری ایک اپیل لگی ہوئی تھی، 12 سال کا بچہ ہے جس کو ریپ کا اکیوز کیا ہوا ہے، وہ اس 2 سال سے اس کی اپیل لگی ہی نہیں ہے. 2 سال سے میں اس کی ارلی ہیئرنگ اپلیکیشنز دیتی جا رہی ہوں کہ بھائی یہ 12 سال کا بچہ ہے، اب 14 سال کا ہو گیا ہے، آپ نے اپیل تک اس کی لگائی نہیں ہے. جہاں کہ قانون کہتا ہے کہ 6 مہینے میں ہر اپیل اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت فکس ہونی ہے. And the reason I got done from court early is because judge decided to get up 30 minutes early because he had some meeting. So my case didn't even get called, my second case, which happens routinely. So there's such a huge nexus that what's the point? آپ آئین کو تبدیل کرتے جائیں لوگوں کے حقوق. اور the social contract between the state is something I should be able to rely on. آپ میرے حقوق تبدیل کرتے جائیں اور جو لوگ زمین پہ پٹ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی انصاف ہے ہی نہیں, which is the sad bit, which makes me really question my work every few months. Then why continue doing it? That's one question, I want your response to this. مگر آپ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے اطہر من اللہ کا ذکر کیا, آپ نے منصور علی شاہ کا ذکر کیا. اطہر من اللہ is also considered in some ways to be complicit کہ راتوں رات کورٹ کھلوانے یہ سب چیزوں کے اوپر. منصور علی شاہ پہ الزام ہے کہ جی وہ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں آئے اور پھر قاضی نے اپیرنٹلی allegedly ان کے ہی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپ دیا. اس سے پہلے بندیال صاحب کے اوپر بھی تنقید تھی کہ ان کے جو بھی ججمنٹ سے کے پی میں الیکشنز کے, پنجاب میں الیکشنز کے, ان کو مسترد کر دیا گیا, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. تو کیا آپ کے خیال سے اس انسٹیٹیوشنل کلیپس کے اندر, آبویسلی یہ ججز کا تو ہاتھ ہے مگر یہ ججز بھی تو لائرز ہی تھے نا, تو کیا پورے یہ از اٹ لائک اے ریفلیکشن آن دا انٹائر لیگل فریٹرنیٹی کہ their focus is so misplaced and so they're so self-absorbed کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے یہ ڈسکنیکٹ اور یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے اندر لائرز کا بھی ایک کردار رہا ہے. تو اس کمیونٹی میں لائرس کی جو فطرت ہے اور ان کی جو بار پالیٹکس ہے بہت خراب ہے. تو میں آبویسلی جو ملک ہے اس سے لیڈرز نکلتے ہیں, اس سے وکیل نکلتے ہیں, تو اس پہ کامنٹ تو کرنا آئی سپوز نامناسب ہی ہے, بیکاز آپ کے سامنے ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے, ٹیلنٹ کیا ہے, پارلیمان کیا ہے, آپ کے ملک سے ہی رائز کرتے ہیں نا. جو اچھے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. بٹ ٹو آنسر یور کویشچن آن, آپ ججز کو اپنی, میں تو ان کی ججمنٹس پہ ان کو جج کرتی ہوں, تو ان کی ججمنٹس میں جو بات نکلتی ہے, ججز کو بہادر ہونا ضروری نہیں ہے, بٹ آپ کو پرنسپل ہونا ضروری ہے اور آپ کو آئین کی حفاظت کرنی ہے. تو جو بندہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر بات پہ سو موٹو نوٹس لے لیں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ جا کے ڈیمز بنائیں, but there is a difference between making dams and being able to recognize that a democratic election was rigged. There's a big difference. So a judge hearing a case on one micro point but ignoring the big elephant in the room is just, very sad. So I think definitely there is a,
I can't comment on the individual nature of the judges because I don't know, but I just see that some of them are, their judgments speak for themselves. एंड यस, बहुत पॉलिटिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 साल में, काफ़ी डिविजन्स हो गई हैं और ये डिविजन सबके सामने आई हैं, पूरे पब्लिक में आई हैं, एंड ऐसे कोर्ट को नहीं चलना चाहिए. सो ऐसे कोर्ट को नहीं चलना चाहिए. तो व्हाट कम्स नेक्स्ट? क्योंकि अब आपके पास एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया है, बनने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? उसकी एक मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक औकात होगी. उसके बाद जो हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस अभी लगे हैं अपेरेंटली, गाय कॉल्ड डोगर, उनका रवैया किस तरीके से. तो इट सीम्स दैट एवरीवन इज अंडर सॉल्व. और इसके अंदर थोड़े ऐसा नहीं कि सभी लॉयर्स, मगर कुछ सिंबल्स भी सामने आए हैं. फॉर एग्जांपल ईमान मजारी, हर हस्बैंड हादी, उनको किस तरीके से टारगेट किया गया है. और ऐसे कई लोग हैं जिनको टारगेट किया गया है. लॉयर्स अबडक्ट हो गए हैं आपके मुल्क के अंदर. फॉर एग्जांपल कोई जमील बलोच करके कराची के अंदर एक बंदा है, उसका लॉयर अबडक्ट हो गया. वो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट कर रहा था गाजा के ऊपर, और उस बंदे को उठा लिया और उसके लॉयर को भी उठा लिया. तो ये चीजें अब किस तरफ जा रही हैं आपके ख्याल में, और क्या आप देख रही हैं ये जो आईनी कोर्ट्स, अदालतें जो अब बनेंगी जाके, उसका क्या असर होगा? आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में ये हमारी साइकिल्स यही होती हैं कि आप थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल की तरफ जाते हैं, फिर थोड़ी सी सिविलियन जमहूरी जो गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमतें कोशिश करती हैं वो थोड़ा सा वापस ले लें, खींच लें थोड़ा रेंज अपनी तरफ, फिर वापस चला जाता है. आई थिंक इट्स सिक्लिकल. ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा हुआ है और बहुत दफ़ा होता जाएगा. इट सीम्स कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ सीख नहीं रही, साथ नहीं अपना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे का साथ नहीं देना चाह रही. और लॉन्ग टर्म जमहूरी जो प्रिंसिपल्स हैं, आई थिंक इनको समझ नहीं आती क्योंकि ये लोग पढ़ते नहीं हैं. अगर आप किताबें पढ़ें, फ़िलासफ़ी पढ़ें, आपको शायद जमहूरी प्रिंसिपल समझ आ सकें, बट अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते नहीं हैं. कौम हमारी ऐसी है, वी डोंट रीड. सो विद रिगार्ड्स टू सेकंड क्वेश्चन के कोर्ट्स किस तरफ जा रहे हैं, I think resistance है, थोड़ी resistance है, it's which is the problem. Resistance to have any effect, resistance को बढ़ना है, and इसका impact भी उसी वक्त बढ़ेगा जब इसका size बढ़ेगा. Um, so in that sense, there is resistance, but I don't think it's enough, and it's to be determined what's going to be left of the courts. Seems at the moment not much. Amina Qadir, thank you so much. Founder of Shaher, an advocate and a lawyer who's also signed a petition recently against the 27th Amendment. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम पे आएंगी. What do you guys think? Let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा थोड़ी देर बाद. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.